یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، درد اور کیفیت سے پڑھیں، عرشی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ معصوم بچے جب اللہ کا نام لیتے ہیں، نابالغ معصوم بچے، ان کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے عرشوں کو ہلاتی ہے۔ مشکلات مسائل کے لیے بھی اور لا علاج بیماریوں کے لیے بھی بچہ صحت یاب ہوگا۔ اس کو بہت کثرت سے پڑھیں، بلکہ ہر حال میں پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، باوضو پڑھیں تو بہت اچھی بات، یہ پڑھیں۔ جو بچہ آئی سی یو میں ہے، بخار گردن توڑ ہوا، وہ بھی، اور کوئی اگر لا علاج مریض ہے جو اس کے تیماردار اس کے ساتھ بیٹھے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، مختصر سے ہے، اگر پڑھنا شروع کر دیں اس کا تصور کر کے، تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اور مشکلات مسائل کے لیے بھی اور لا علاج بیماریوں کے لیے بھی بچہ صحت یاب ہوگا۔ اس کو بہت کثرت سے پڑھیں، بلکہ ہر حال میں پڑھیں، اور وضو بے وضو پڑھیں، باوضو پڑھیں تو بہت اچھی بات، یہ پڑھیں۔ یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ، اے لطف کرنے والے اپنی مخلوق پر، اے یا علیمم بخلقہ، اے مخلوق کے غم اور دکھوں کو جاننے والے، تیرے پاس سارا علم ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ یا خبیرم بخلقہ، اے مخلوق کے دکھوں کوئی خبریں رکھنے والے، الطف بھی، کوئی لطف و کرم کی بارش کر دے۔ کیوں؟ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، تو لطیف بھی ہے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ ایک درویش فرماتے ہیں، کوئی سوال کر رہے تھے آپ؟ نہیں۔ ایک درویش فرماتے ہیں، میں بغداد کے سفر میں تھا، تو بغداد سے میں نے بصرہ جانا تھا، تو لمبا سفر تھا، درمیان میں صحرا تھا، میں رات کو سویا اونٹ کو باندھ کے، اونٹ پہ سب کچھ تھا، کھانا پینا پانی، صبح دیکھا تو اونٹ نہیں، اونٹ کھلا، اور پھر گھومتے گھومتے کہیں چلا گیا، کہاں بیٹھ کے جی بھر کر رویا کہ صحرا ہے، کیا مر جاؤں گا تڑپ تڑپ کے، تو کہا میں بس پریشان تھا، تو ایسی آنکھ لگی، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، تو کہنے لگے یا شیخ یا شیخ، کیا ہوا، آپ کہاں سے آئے؟ کہا کہ پڑھو، یہ وظیفہ دیا، اور اس کو پڑھو، تیرا اونٹ بھی ملے گا، تیرا توشہ بھی ملے گا، تیرا کھانا بھی ملے گا، اور تجھے بصرہ بھی فوراً، وہ دیکھو سامنے بصرہ ہے، وہ قریب پہنچے گا، ارے راستہ بھی سمجھ کہنے لگے، جائے وہ گا۔ جانے لگے تو میں نے ان کو پاؤں پکڑ لی، آپ کون ہیں؟ کہا میں خضر ہوں، اور میں جو گم شدہ ہو پریشان ہو اس کو دعائیں دیتا ہوں، اور یہ میری دعا ہے، یاد رکھ، اس کو مخلوق کو بتانا، جس کو کوئی مشکل ہو پڑھے، اس کی مشکل حل ہوگی۔ کہا کہ خضر تو ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا والہانہ کیفیت سے، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر۔ کہا وجدان سے پڑھا، تو میرا اونٹ دیکھا سامنے آ رہا ہے، ارے واپس آ رہا ہے، اس کی لگام کھلی ہے اور ریت سے گھسٹ رہی ہے، آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا، میں اس کو گلے لگایا اور دیکھا ہر چیز محفوظ ہے، میں نے کھانا کھایا، حلوہ تھا، چیزیں تھیں، اور کہا کہ اس کے بعد میں نے دنیا میں جس کو یہ دعا بتائی، اور جس کی جو مشکل تھی، جیسے میرا اونٹ ناممکن تھا صحرا میں ملنا ہے، کہا کہ اس کی ناممکن، بس اس کو وجدان سے پڑھیں۔ آپ کو ایک سوال میں خود کروں گا، یا آپ کا سوال کا خود جواب بھی دوں گا، آپ سوچیں صحرا میں اس نے کس وجد اور وجدان سے پڑھا ہو، کس جنون کے ساتھ پڑھا، اوف، کس درد اور کیفیت سے پڑھا ہو، جب اس درد اور کیفیت سے پڑھیں عرشی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ہمارا دھیان کہاں، ہماری تسبیح کہاں، ہمارا سوچیں کہاں، پھر بھی کریم دیتا ہے، دے گا، لیکن جب اس سے والہانہ کیفیت سے پڑھیں گے اس کی زندگی اور ہے۔ ایک کالر حضرت جی ہمارے پاس آ رہے ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہنا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی ہنا، ہاں جی میں نے یہ بات کرنی تھی جی حضرت جی ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ بتائیے۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر کا نا کاروبار کوئی نہیں ہے، 4 بچے ہیں میرے، اور گھر بھی کرائے کا ہے، رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، تو آپ کی مہربانی ہے کوئی ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ کوئی سوال آپ نے پوچھا؟ جی
ایک تو یہ یا لطیفم بخلقی والا وظیفہ شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، بچوں کو بھی پڑھائیں، اللہ اکبر. کیونکہ معصوم بچے جب اللہ کا نام لیتے ہیں، نابالغ معصوم بچے، تو ان کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے عرشوں کو ہلاتی ہے اللہ اکبر. بہت زیادہ. میرے پاس ایک گدا ریڑھی والا جا رہا تھا، میری یاد ہے کہ اس نے بہت سال پہلے ایک پیر صاحب کو 100 روپے کا نوٹ دیا تھا، اور 100 روپے کا نوٹ دے کے اس نے کہا تھا میرے لیے دعا کریں. اچھا میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کیا حال ہے، کیا حالات ہیں؟ کہہ رہے غربت ہے، تنگ دستی ہے. میں کہا بچے کتنے ہیں؟ بچے بھی بہت سارے ہیں. میں نے کہا 5 روپے خرچ کر سکے گا؟ کروں گا. میں نے کہا 5 روپے کے لیے ٹافیاں اور بچوں کے سامنے رکھ، اور دعا مانگ جیسی مانگنی آتی ہے اللہ سے، دنیا مانگ، دولت مانگ، جنت مانگ، عزت مانگ، رزق مانگ، اور بچوں کو کہے آمین کہے، بچوں کو کہیں کہ وہ آمین کہے. اچھا بچوں کو پہلے ٹافی نہ دینا، لے کے بھاگ جائیں گے. ان کو کہ یہ ٹافیاں دوں گا، اور ان کی بے توجہی کی کہی ہوئی بھی توجہ ہے، کیونکہ معصوم بچہ جو ہے اس کی تار اللہ سے ملی ہوئی ہے، وہ کسی ایپ سے پاک ہے ابھی تک. اس نے غلطیاں، اس نے شرارتیں کی ہیں، غلطیاں نہیں کی، جان بوجھ کے نہیں. وہ تو میں اس سے مانگ، اس نے پھر میرے بات پہ عمل کیا. کچھ عرصے کے بعد ملا تو اس کی زندگی، اس کی کیفیتوں میں خوشحالی محسوس ہو رہی تھی. کہا بچوں کی دعاؤں نے مجھے رنگ دیا. تو ہماری محترمہ، ایک تو بچوں کی دعائیں، دوسرا یا لطیفم بخلقی کو بہت کثرت سے پڑھیں، اور تیسرا یہ ہے اپنے رزق میں سے 2.5% نکالیں. جس نے بھی نکالا ہے وہ تونگر ہو گیا. رزق میں سے 2.5% ضرور ڈسپلن، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ تو سال کے بعد، زکوٰۃ تو الگ ہے نا، وہ تو سال کے بعد. وہ تو ہے. جو آپ کا رزق آ رہا، مثلا آپ کی روزانہ کی آمدنی 100 روپے ہے، اس میں 2.5 روپے ایک طرف رکھ دیں. وہ آمدنی جب یہ مہینے بعد ہے یا 15 دن بعد ہے، جو بھی ہے، وہ جب آئے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں سے وہ 2.5% نکالنا ہے. اس کے بعد پھر جو آپ نے جو بھی ایسے استعمال، وہ 2.5% کہاں خرچ کرنا ہے؟ وہ خرچ کرنا ہے غریب رشتہ داروں میں، حالانکہ خود غریب ہے، آپ سے کوئی اور غریب ہے، وہاں خرچ کرنا، اور ان کو کسی انداز سے ہدیہ، تحفہ، کھلانا پلانا کریں. ارے اللہ. ایک اور دوسرا 2.5% کہاں خرچ کرنا ہے؟ دوسرا 2.5% خرچ کرنا ہے حلوہ روٹی پہ. پھر وہ میٹھی چیز آ گئی، میٹھا. جی بالکل. اور تیسرا جو ہے 2.5% جو وہی خرچ کرنا ہے، وہ یوں خرچ کرنا ہے کہ آپ کہیں بہت سی چیز پکا دیں، کوئی ایسی جگہ جہاں فقراء مساکین بیٹھے ہوں، ان کو کھلا دیں. اللہ. اور اگر بچوں کو کھلا دیں نابالغ تو بہت بہتر. یہ 75% ہو گیا، اب 7.5% ہو گیا. 2.5% اور 2.5%. نہیں، اسی 2.5%. اچھا اس سے پہلے اسی 2.5% میں وہ 2.5% جمع ہو جائے گا نا. ہاں وہ جمع ہوتا. ٹھیک. وہ 2.5% جمع ہوگا. 3 حصے نہیں کرنے، یا وہاں. اچھا ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن، کوئی کا انتخاب کر لیں. اچھا. بچوں کو کھلا دیں، ٹھیک ہے، کوئی اپنا رشتہ داروں میں اس کو یہ کر لیں. بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے، میرا اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے. اللہ کو وہ بندہ جو مخلوق پہ خرچ کر رہا، کھلا رہا، اس لیے پسند ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے ایسا کرنے پہ تو رب تو نہیں بنتا، خدا تو نہیں بن سکتا، پر ساری صفات تجھے عطا کر دوں. اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ چیز ہے.